السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ تجوید کے کورس میں مخارج کو بیان کریں گے۔ معزز ناظرین، مخارج جمع ہے مخرجن کی، اور اس کا معنی ہے نکلنا، اور مخارج کو بھی مخارج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مخارج مخرجن کی جمع ہے۔ حرف کی نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مخارج کل 17 ہے۔ پہلا نمبر جو مخرج ہے وہ ہے جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خلا۔ جوف دہن کا معنی ہے منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہے وہی خلا اور خالی حصہ۔ اس کو جوف دہن، عربی میں جوف دہن کہا جاتا ہے، اور اس سے 3 حروف نکلتے ہیں: الف، واو، یا۔ الف جبکہ ساکن بے جھٹکے ہو، کیونکہ اگر الف کو جھٹکے والا لیا تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک ہی بات یاد رکھنا چاہیے کہ الف وہ ہے جو کہ زبر زیر پیش سے خالی ہو، جو کہ حرکات سے خالی ہو، کیونکہ اگر الف پر زبر زیر پیش یعنی حرکات میں سے کوئی حرکت آ جاتا ہے تو پھر وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کو تجوید کے جو اصولین ہیں اس کو پھر حمزہ کہتے ہیں، اس کو الف نہیں کہتے۔ اسی طرح وہ الف جو کہ جھٹکے والا ہو تو وہ بھی حمزہ ہے، جیسے بأسن۔ یہاں سے مراد وہ الف ہے جو کہ جھٹکے والا نہ ہو۔ تو اس مخرج سے یہ 3 حروف نکلتے ہیں: الف، واو، یا۔ ان تینوں کا مخرج جوف دہن ہے اور ایک ہے، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہے اس سے یہ 3 حروف نکلتے ہیں۔ دوسرا نمبر جو مخرج ہے وہ ہے اقصائے حلق۔ اقصائے حلق یعنی سینے کی طرف جو حلق کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس سے 2 حروف نکلتے ہیں: حمزہ اور ہا۔ حمزہ اور ہا۔ سینے کی طرف جو حلق کا حصہ ہے، اس طرف جو حلق کا یہ والا حصہ ہے اس سے یہ 2 حروف نکلتے ہیں: حمزہ اور ہا۔ حمزہ اور ہا، یہ 2 حروف سینے کی طرف جو حلق کا حصہ ہے اس سے نکلتے ہیں۔ تیسرا نمبر جو مخرج ہے وہ ہے وسط حلق، یعنی حلق کا جو درمیانی حصہ ہے، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے یہ 2 حروف نکلتے ہیں: عین، ہا۔ عین اور ہا، یہ 2 حروف نرمی کے ساتھ جو بغیر نقط والے ہیں، نرمی کے ساتھ اپنے مخرج سے یعنی وسط حلق سے نکلتے ہیں۔ وسط حلق یہ والا، حلق کا یہ والا حصہ، اس سے یہ 2 حروف نکلتے ہیں۔ چوتھا نمبر جو مخرج ہے وہ ہے ادنائے حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، یہ والا، اس سے 2 حروف نکلتے ہیں: غین اور خا۔ یہ 2 حروف، غین اور خا، یہ 2 حروف حلق کے پہلے حصے سے یعنی منہ کی طرف جو حصہ ہے اس سے نکلتے ہیں۔ اور یہ جو 6 حروف ہم نے بیان کیے: حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ جو 6 حروف ہم نے بیان کی یہ حروف حلقی تھے، یعنی اس کا تعلق حلق سے تھا۔ یہ تینوں حروف حلق سے نکلتے تھے، لیکن ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ ہے، کیونکہ پہلا جو حمزہ ہا تھا وہ سینے کی طرف والے حصے سے نکلتا تھا، سینے کی طرف والا جو یہ والا حصہ اس سے نکلتا تھا۔ عین ہا درمیانی حصہ سے نکلتا تھا۔ غین خا منہ کی طرف جو حلق کا حصہ ہے اس سے نکلتا ہے۔
مخرج نمبر 5 وہ قاف کا ہے، وہی لحاظ یعنی کوے کے متصل زبان کی جڑ جبکہ اوپر کی تالو سے ٹکر کھائے، اس سے قاف نکلتا ہے۔ زبان کا جو جڑ ہے وہ جبکہ اوپر کی تالو سے ٹکر کھائے، تو زبان کا جو جڑ ہے وہ جبکہ اوپر کی تالو سے ٹکر کھائے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھنا چاہیے جو کہ اصول ہے اور بنیاد ہے، مخرج کو معلوم کرنے کے لیے ایک قاعدہ ہے جو کہ ضروری ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو مخرج کے بارے میں پتہ نہ ہو اور وہ مخرج کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسی حرف کو ساکن کریں گے۔ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اسی حرف کو ساکن کر کے آپ کو جس جگہ پہ آواز ختم ہو جاتا ہے تو وہی اس کا مخرج ہے۔ مثلا قاف ہے، اس میں ہم قلقلہ نہیں کرتے، اس طرح پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ہم حمزہ کو ملاتے ہیں، حمزہ قاف زبر اق اق، قلقلہ نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ اس کو قلقلہ دیں گے یعنی حرکت دیں گے، اس کو اق پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم جب کہ اق پڑھتے ہیں تو زبان کا جو جڑ ہے اوپر کی تالو کی طرف لگ جاتا ہے، اق اق۔ تو یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے مخارج کو سمجھنے کے لیے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کے ساتھ ہم حمزہ کو ملائیں گے اور اسی حرف کو ساکن کریں گے تو ہمیں اس کا مخرج معلوم ہو جائے گا۔ مخرج نمبر 6 کاف کا مخرج ہے، اور وہ قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کے منہ کی جانب نیچے ہو کر کے اس سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی قاف کی مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کے اور زبان کو نیچے کریں گے، حمزہ کاف زبر اک اک، ذرا منہ کی طرف ہٹ کے اس سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی اسی قاف کا مخرج ہے لیکن صرف منہ کی طرف ہٹ کے تھوڑا سا باریک کر کے اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 7 جو ہے وہ ہے وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ یہ تینوں حروف وسط زبان اور اوپر والے تالو سے نکلتے ہیں، اس کے مقابل جو اوپر والا تالو ہے اسی سے نکلتے ہیں۔ وسط زبان یعنی زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ جب کہ اوپر کی تالو کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کی صورت میں زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر کی تالو کی طرف چلا جاتا ہے، جیسے یہ تینوں حروف ہیں، اس کی ادائیگی کی صورت میں زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر کی تالو کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثلا حمزہ شین زبر اش، زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر تالو کی طرف چلا جاتا ہے، جو کہ درمیانی حصہ ہے زبان کا اوپر تالو کی طرف التفات کرتا ہے۔ مخرج نمبر 8 جو ہے وہ ہے دواد۔ معزز ناظرین، دواد کا مخرج یہ ہے کہ جب کہ زبان کی کنارہ خواہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، جب کہ اوپر کی داڑھ سے لگ جائے، خواہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، اس سے دواد ادا ہوتا ہے، لیکن بائیں طرف سے ادا کرنا آسان ہے، جیسے حمزہ ضاد زبر اغ، اس طرح اس کے ساتھ ہم ایک حرف کو ملائیں گے یعنی اسی حرف کو ساکن کریں گے تو پھر اس کا مخرج بآسانی معلوم ہوتا ہے، بہت سہولت کے ساتھ آپ کو اس کا مخرج معلوم ہو جائے گا۔ مخرج نمبر 9 جو ہے وہ لام کا ہے۔ معزز ناظرین، لام کا مخرج یہ ہے کہ وہ زبان کا کنارہ
اور زبان کا جو پہلا حصہ اوپر والے دانتوں کے اوپر سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے اور جو قریب والے دائیں بائیں طرف ہے اس کے مسوڑوں سے لگ جائے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے. مثلا حمزہ لام زبر ال اس طرح آپ اس کو اس طرح پڑھیں تو آپ کو خود بہت اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ اسی جگہ سے اور یہی جگہ سے ادا ہوتا ہے. ال مخرج نمبر 10 جو ہے وہ ہے نون. معزز ناظرین، نون کا مخرج بھی لام کی طرح ہے، لیکن صرف اس میں جو اس کے سائڈ والے دانتوں کے حصے تھے، سامنے والے دانتوں کی جو سائڈ والے حصے تھے، یعنی ضواحک جس کو بولتے ہیں عربی میں ضواحک، جو ہنسنے کی وقت کھل جاتے ہیں، نظر آتے ہیں، جو کہ ہنسنے کی وقت نظر آتے ہیں، تو نون کے مخرج میں وہ داخل نہیں ہے، یعنی ضواحک اس میں داخل نہیں ہے، بالکل لام کی طرح اس کا مخرج ہے، لیکن صرف بات اتنا ہے کہ اس میں ضواحک داخل نہیں ہے، یعنی یہ سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. زبان کی کچھ کنارہ اور سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے کچھ نہ کچھ کناروں سے ادا ہوتا ہے. مثلا حمزہ نون زبر ان ال دیکھو، جب ہم اس کے ساتھ ال پڑھتے ہیں تو زبان کی جو سائڈ ہے، جو کنارے ہے، وہ یعنی اس میں ضواحک بھی شامل ہوتا ہے، اور سامنے والے دانتوں کی جو ضواحک ہے اس کے مسوڑوں سے لگ جاتے ہیں. لیکن جب ہم ان یعنی نون کو پڑھتے ہیں تو یہ صرف زبان کے کچھ نہ کچھ کنارے اور سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے، یعنی زبان کی کچھ نہ کچھ کنارے اور سامنے والا جو حصہ ہے وہ اوپر کی جب دانتوں کے مسوڑوں سے اور کچھ نہ کچھ کناروں سے ادا ہوتا ہے، اور لام جو ہے وہ ذرا ضواحک بھی اس میں شامل ہے. مخرج نمبر 11 جو ہے وہ ہے را. معزز ناظرین، را بھی لام کی طرح نون کی طرح مخرج ہے. را کا مخرج بھی نون کی طرح ہے، لیکن صرف اتنا بات ہے کہ اس میں پشت زبان بھی داخل ہے. حمزہ را زبر ار اور اس تینوں حروفوں کو یعنی لام، نون اور را، اس کو حروف طرفیہ اور ذلقیہ کہا جاتا ہے. مخرج نمبر 12 طوا، دال اور تا کا ہے، اور اس کا مخرج یہ ہے کہ یہ سامنے والے اور اس کا مخرج یہ ہے کہ یہ زبان کی نوک اور سامنے والے دانتوں کے پچھلے حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور سامنے والے دانتوں کے جو پچھلے حصے ہیں، یعنی جو ثنایا علیا ہے، اس کا جو پچھلا حصہ ہے اس سے ادا ہوتا ہے. طوا، تا، ات اس طرح. مثلا حمزہ تا زبر ات ان تینوں یعنی تا، دال، طوا، ان تینوں حرفوں کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے. مخرج نمبر 13 جو ہے وہ ثا، ذال، وا کا ہے، اور یہ سامنے والے دانتوں کی نوک اور زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے. اس طرح نرمی کے ساتھ ثا، ذال، وا، نرمی کے ساتھ یہ تین حروف جو ہے وہ یہ نرم حروف ہے، نرمی کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں، زبان کی نوک اور سامنے والے دانتوں کی نوک سے ادا ہوتا ہے. مثلا حمزہ ثا زبر اس طرح. مخرج نمبر 14 جو ہے وہ صاد، زا اور سین کا ہے، اور یہ سامنے والے دانتوں کے نوک اور ثنایا علیا کی کناروں سے ادا ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی کی صورت میں دونوں اوپر اور نیچے والے جو دانت ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. جو سامنے والے اوپر اور نیچے والے دانت ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں،
مثلا حمزہ صاد زبر اس، تو یہ جو سامنے والے دانت ہے اوپر اور نیچے، سامنے والے جو دانت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں اس کی ادائیگی میں. صاد، اسی طرح سین، ز، اور یہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. مخرج نمبر 15 جو ہے وہ فا کا ہے. معزز ناظرین، محترم ناظرین، فا اوپر والے جو دانت ہے ثنایا علیا اور نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصہ سے ادا ہوتا ہے، جو درمیانی حصہ ہے اس سے ادا ہوتا ہے. فا نرمی کے ساتھ. مثلا حمزہ فا زبر اف، اس طرح. مخرج نمبر 16 جو ہے وہ دونوں ہونٹ ہے اور اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، با، میم، واو. یہ 3 حروف اس سے نکلتے ہیں جبکہ مدہ نہ ہو، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ با ہونٹوں کے گیلے حصہ سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بحری کہا جاتا ہے، یعنی گیلے حصہ والا. اور میم جو ہے وہ ہونٹ کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بری کہا جاتا ہے. اور واو دونوں ہونٹوں کو ناتمام ملانے سے، یعنی دونوں ہونٹوں کو مکمل ملانے سے اور گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. با، میم اور واو، اس طرح. مخرج نمبر 17 جو ہے اور جو آخری مخرج ہے وہ ہے ناک کا بانسا. خیشوم یعنی ناک کا بانسا. ناک کا جو بانسا ہے اس سے غنہ نکلتا ہے، اس سے غنہ نکلتا ہے، یعنی ناک کی بانسے سے مخرج کو ادا کرنا، اس کو غنہ کہا جاتا ہے. معزز ناظرین، یہ جو صفات ہم نے بیان کی، جو مخارج ہم نے بیان کیے، 17 مخارج تھے، اللہ کے فضل سے یہ مکمل ہو گئے. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کو آگے اسباق بیان کریں گے. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھے تو ان کو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو.